السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے دفتر اول مثنوی مولوی معنوی سماعت فرمائیے۔ بشنو از نے چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند گز نیستاں تا مرا ببری داند از نفیر مرد و زن نالی داند سینہ خواہم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق ہر کسے کے دور مانند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش من بہر جمعیت نالاں شدم جفت خوش حالاں و بد حالاں شدم ہر کسے از ظن خود شد یار من وز درون من نجست اسرار من سر من از نالائے من دور نیست لیک چشم و گوش را آہ نور نیست۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بانسری سے سن کیا حکایت کرتی ہے اور جدائیوں کی کیا شکایت کرتی ہے کہ جب سے مجھے بنسلی سے کاٹا ہے میرے نالوں سے مرد و زن سب روتے ہیں۔ میں ایسا سینہ چاہتی ہوں جو جدائیوں سے پارا پارا ہو تاکہ میں عشق کے درد کی تفصیل سناؤں۔ جو کوئی اپنی اصل سے دور ہوتا ہے وہ اپنے وصل کا زمانہ پھر تلاش کرتا ہے۔ میں مجمع میں روئی، خوش اوقات اور بد احوال لوگوں میں رہی، ہر شخص اپنے احوال کے مطابق میرا یار بنا لیکن میرے اندر سے میرے رازوں کی جستجو نہ کی۔ میرا راز میرے نالوں سے دور نہیں ہے لیکن آنکھ اور کان میں وہ نور موجود نہیں ہے۔ روح عالم ارواح میں اپنی اصل یعنی ذات حق میں لوٹنے کی مشتاق ہے۔ جو اس راز کو سمجھتا ہے وہی میرے نالے کی اصل کو بھی سمجھتا ہے۔ بدن روح سے اور روح بدن سے چھپے ہوئے نہیں ہے لیکن کسی کے پاس روح کو دیکھنے کا دستور نہیں ہے، یعنی بدن روح کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ بانسری میں آنے جانے والی ہوا نہیں بلکہ آگ ہے، اور جس میں یہ آگ نہ ہو اس کے لیے موت بہتر ہے۔ عشق کی آگ ہے جو بانسری میں لگی ہوئی ہے اور مستی اسی جوش عشق کی وجہ سے ہے۔ بانسری اس کی ساتھی ہے جو اپنے یار سے کٹا ہوا ہے۔ اس کے راگوں نے ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے پردے پھاڑ دیے ہیں۔ بانسری زہر بھی ہے اور تریاک بھی۔ بانسری خطرناک رستے کی بات کرتی ہے، یعنی مجنوں کے عشق کے قصے بیان کرتی ہے۔ بانسری کی طرح گویا ہم دو منہ رکھتے ہیں، ایک منہ اللہ کے لبوں میں چھپا ہوا ہے جیسے بانسری کا ایک منہ بجانے والے کے منہ میں چھپا ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے منہ سے جو آواز برآمد ہوتی ہے دراصل وہ بجانے والے کی ہی ہوتی ہے۔ یوں ہمارے سب کام بھی مشیت ایزدی کی وجہ سے ہیں لیکن ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ بانسری کے ظاہری سوراخ سے جو آواز آ رہی ہے وہ اس سوراخ کی آواز ہے جو بانسری بجانے والے کے منہ سے چھپا ہوا ہے۔ ایک منہ روتا ہوا تمہاری جانب ہے جس نے آسمان میں شور و غل مچایا ہوا ہے، لیکن جسے آنکھ میسر ہے وہ جانتا ہے کہ اس سرے کی آہ و فریاد اسی جانب سے ہے۔ اس دنیا میں جو لوگ عشق کے زیر اثر آہ و فریاد کرتے ہیں دراصل اس کا منبع ذات الہی ہی ہے۔ اس بانسری کی آواز اسی کی پھونکوں کی وجہ سے ہے اور روح کی بے تابی اور تڑپ پھڑک اسی کی کشش کی وجہ سے ہے۔ بانسری کی آواز کا اگر کوئی نتیجہ نہ ہوتا تو بانسری دنیا کو مٹھاس سے نہ بھرتی۔ فراق میں عمریں گزر گئیں، عمریں گزرتی ہیں تو کہہ دو گزر جائیں، لیکن اے وہ کہ تجھ جیسا کوئی پاک نہیں ہے تو رہے۔ اگر محبوب باقی ہے تو فراق کے غم کی کوئی پرواہ نہیں۔ مچھلی دریا کے پانی سے کبھی سیر نہیں ہوتی، اسی طرح عاشق دریائے عشق سے کبھی سیر نہیں ہوتا اور قرب کا متلاشی رہتا ہے۔ کوئی ناقص کسی کامل کا حال نہیں جان سکتا، اس لیے بات مختصر چاہیے۔
شراب میں وہ جوش و خروش کہاں جو عشق صادق میں ہے۔ عاشق صادق کی سیر آسمانی سیر و گردش سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ عاشق بحر وحدت کا غوطہ خور ہے۔ آسمان جس کا ایک جزو ہے، شراب ہم سے مست ہوئی نہ کہ ہم اس سے، اور ہمارا جسم ہماری روح کی وجہ سے پیدا ہوا نہ کہ ہم اس کے لیے۔ سچی یعنی حقیقت کی باتیں سننے پر ہر شخص قادر نہیں ہے۔ اسی طرح عاشقوں کی کیفیات بھی عام لوگ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ جیسے انجیر ہر پرند کی خوراک نہیں ہوتی۔ اے بیٹا، اپنی خود ساختہ قید کو توڑ اور آزاد ہو جا، ما سوی اللہ کی قید سے الگ ہو جا۔ تو سونے چاندی اور جسمانی لوازمات کا قیدی کب تک بنا رہے گا؟ عشق کے ذریعے اس قید سے رہا ہو جا۔ اگر تو دریا کو پیالے میں ڈالے تو کتنا آئے گا؟ ایک چھوٹا سا حصہ۔ حرص سے دور ہو جا، کیونکہ حریصوں کی آنکھ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا۔ سیب نے ایک قطرے پر قناعت کر لی، موتی سے بھر گئی۔ جس کا جامہ عشق کی وجہ سے چاک ہو گیا، وہ حرص اور عیب سے پاک ہو گیا۔ شاد باش اے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ خوش رہ ہمارے اچھے جنون والے عشق، ہمارے تمام بیماریوں کے طبیب، ہمارے تکبر اور عزت طلبی کی بیماریوں کی دوا۔ تو ہمارا افلاطون اور جعلی نوس ہے۔ جنون عشق سے بڑھ کر روحانی بیماریوں کا کوئی معالج نہیں ہے۔ خاکی جسم عشق کی وجہ سے آسمانوں پر جا پہنچا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور پہاڑ ناچنے لگا، جیسے طور پر زلزلہ آ گیا اور معراج پر جاتے ہوئے چٹان نے سفر شروع کر دیا۔ اے عاشق، عشق طور کی جان بن گیا۔ طور مست ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے۔ زیرو بم میں ایک راز چھپا ہوا ہے، اگر میں اس راز کو بیان کر دوں تو دنیا درہم برہم ہو جائے۔ بانسری جو کچھ کہتی ہے، اگر میں بیان کر دوں تو دنیا تباہ ہو جائے۔ اگر میں بانسری کی طرح اپنے یار کے ہونٹ سے ملا ہوا ہوتا تو بانسری کی باتیں کہتا۔ جو شخص یار سے جدا ہوا، چاہے وہ 100 سہارے رکھے، وہ بے سہارا ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام کائنات معشوق ہے اور عاشق پردہ ہے، معشوق زندہ ہے اور عاشق مردہ ہے۔ جب رحمت خداوندی بندہ کے شامل حال نہ ہو تو وہ بے بالو پر کا پرندہ ہے۔ ہمارے بالوں پر اس کے عشق کی کمند ہے، جو کہ کھینچتی ہوئی ہمیں دوست کے کوچہ تک لے جاتی ہے۔ میرے دوست کا نور میرا ساتھی ہے، اور دائیں بائیں اوپر نیچے توق اور تاج کی طرح میرے سر اور گردن پر ہے۔ عشق چاہتا ہے کہ اسے ظاہر کر دیا جائے، مگر تیرا آئینہ زنگ آلود ہو تو وہ اس تجلی کو کس طرح قبول کر سکتا ہے؟ تو جانتا ہے کہ تیرا آئینہ عکس کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس سے زنگ دور نہیں ہوا۔ وہ آئینہ جو زنگ اور میل سے دور ہے، وہ خدا کے نور کے آفتاب کی شعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ جا اس کے روح کو زنگ سے صاف کر، پھر حقیقت کو دل کے کان سے سن، تاکہ تو پانی اور مٹی کے خول سے باہر آ جائے۔ روح کو راستہ دو اور شوق سے راستے پر چلو۔